السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ سنن رواتب اور سنن مؤکدہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں مسنون نمازوں یا نفل نمازوں کے بارے میں رکھی گئیں کہ مسنون نمازیں کتنی ہیں، ان کے اقسام کیا ہیں، مراتب و درجات کیا ہیں۔ تو مسنون نمازوں کی قسموں میں سے قسم ان نمازوں کی ہے جو فرائض کتابیں یعنی فرض نمازوں کتابیں ہیں یا فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو پڑھی جاتی ہیں، انہیں کو سنن رواتب یا سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان سنتوں کی بھی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی پابندی کرتے تھے، ان کو ہمیشہ پڑھتے تھے اور ان کے پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ ان سنتوں کے پڑھنے پر، ان کی حفاظت کرنے پر، ان پر پابندی کرنے پر، ان کی پابندی کرنے پر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعہ وفی روایہ تطوعا فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص شب و روز میں ایک دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھے گا، ان کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جس نے نفل کے طور پر 12 رکعت نماز پڑھی یا جو نفل کے طور پر 12 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل صلاة الصبح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعت سنتیں یاد ہیں۔ 10 رکعت سنتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی ہیں۔ ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت گھر میں، عشاء کے بعد 2 رکعت گھر میں، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ تو یہ 10 رکعات ہیں جن کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں کیا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے یا صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ان کی پابندی کرتے تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ یسبح فی السفر، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں یا آپ کے ساتھ میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنت مؤکدہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو ان تمام روایات اور ان تمام احادیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ سنن رواتب یا سنن مؤکدہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور ان کی پابندی پر جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت ہے، اور ان کی حفاظت کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ اور سنن مؤکدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کی کل تعداد صحیح حدیث کی روشنی میں 12 ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ اور ان کی پابندی پر
بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ البتہ دوران سفر سنن مؤکدہ کا ترک کرنا یہ سنت ہے۔ البتہ فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں میں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ان سنتوں کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔